خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آپ اس نئے سال میں ایک نئے عزم کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام خدا کے پیاروں کے لیے جو سیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بہت ساری زندگیوں کے لیے بابرکت بن رہے ہیں. اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین، آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے اینتھنی اعجاز لیمل صاحب نے. تھینک یو بھائی صاحب. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پادری آئزک چمبل صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پادری آئزک صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئیے ہم دعا کریں. خداوند ہمارے سچے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں نئی خوشیاں اور نئی برکتیں بخشتا ہے. اس سارے وقت کو خاص تیرے حضور میں لاتے ہیں جب تیرے لوگ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ تیرے کلام کو سیکھتے ہیں، اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں. ہم تمام ایماندار بندے بندیوں کے لیے تیرے حضور میں برکت کی دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ آج کی یہ نشست اور یہ بات اور یہ کلام پر بات چیت سبوں کے لیے فائدہ مند ہو اور زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہونے کا باعث ٹھہرے. تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 54ویں آیت سے لے کر 57ویں آیت تک. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا. اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، آپ گزشتہ ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں. ہم جب غور کر رہے تھے لازر کے زندہ ہونے اور اس کے بعد کی گفتگو پر، اور یہ اسی کا تسلسل ہے. اب چونکہ معاملات اور آگے بڑھ چکے ہیں، یہودی سنہڈرن جو ہے انہوں نے مکمل طور پہ پکا ارادہ کر لیا ہے خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کا، مار دینے کا. تو اس سلسلے میں بڑی اہم گفتگو جو یہاں پہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں بیان کی گئی ہے، ہم اسی پر آج غور کریں گے. اور گفتگو کا آغاز آج ہم اینتھنی اعجاز لیمل صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 54ویں آیت بڑی اہم آیت ہے. پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا. اس میں کافی چیزیں ہیں جو تشریح طلب ہیں. آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین ان تمام چیزوں کے بارے میں سیکھ سکیں، جان سکیں. اچھا، میں افرایم بیسکلی یہودیہ، جہاں پر اس پر مطلب میں لمبا کنفیوژن میں نہیں ڈالوں گا. یہ دو نام ہیں، مختلف تلفظ ہے ان کا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اسی ایریا میں رہا. اس کے بعد اینڈ پر یہ بیتنیہ میں آ گئے. تو دوسرے معنوں میں یہ اچھا اب سوچیے، مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یسوع کو معلوم ہو گیا کہ سینیڈرن پکڑنا چاہتی ہے اور شاگردوں کو وارن بھی کر رہے ہیں. اوکے، اب بات یہ ہے کہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. شاید وہ 2 مرتبہ کہتے ہیں میرا وقت ابھی نہیں آیا. میں اس پہ جب غور کر رہا تھا تو میں سوچ میں تھا کہ کیا وقت کون سا تھا، ٹھیک ہے، کون سا مقرر وقت تھا. اب عید فصح آنے والی تھی اور اس کا ایک ریفرنس دیکھیے 12 باب پہلی آیت. پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا.
یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یروشلم سے. اور میں نے پہلے عرض کیا پیشن ویک میں ڈیلی وہ بیتنیہ سے یروشلم آتے تھے. اور پھر اگر آپ دیکھیں 12ویں آیت, دوسرے دن یعنی یہ پام سنڈے ہے, انٹری انٹو جیروسلم. دوسرے دن سے مراد ہے فرسٹ ڈے آف دا ویک, سنڈے, اتوار ہے. ٹھیک ہے, جب بھی یہ لفظ آئے گا گریک میں اٹ آلویز مینز دا فرسٹ ڈے آف دا ویک. ٹھیک ہے, دوسرے دن. اچھا اب دیکھیں چھپنا کیوں تھا اور وقت کون سا تھا, یہ سمجھنے کی بات. جب ہم خروج کے 12 باب میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے یہ سال کا پہلا مہینہ ہوگا, نسان. ٹھیک ہے, تم نے ان کو ہدایت کی گئی کہ تم نے 10ویں کو برہ لینا ہے, یک سالہ بے عیب برہ, اور 14ویں کو ذبح کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب وہ 4 دن پہلے کیوں لینا ہے؟ پرکھنا ہے, ایگزامن کرنے کے لیے. دانت ٹھیک ہے, کھر ٹھیک ہے, کھال ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے برا چینج کرے, یہ اس کا مطلب تھا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, یوحنا اس کو بڑا خوبصورتی سے پیش کرتا ہے. 10واں دن جو ہے نا وہ نسان کا پام سنڈے بنتا ہے. یعنی دوسرے معنوں میں اس کا شاہانہ داخلہ, دیکھو خدا کا برہ. یسو enters and presents himself as the Lamb of God. Yes. ٹھیک ہے. اچھا اب ہسٹوریکلی اگر آپ پڑھیں زروبابل اور یہودا مکابی, ان کا بھی اس طرح ویلکم ہوا ہے ایز اے میسینک انٹری. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں, یہ جو ہفتہ پیشن ویک ہے, آپ ٹیمپٹیشنز پڑھیں, مسیح کا جو پرکھنا ہے, چیک کرنا ہے, اس کا اختیار وغیرہ وغیرہ آپ پڑھیں دھیان سے. ازمائش کی سکہ دکھا. ٹھیک ہے. اب آپ 19 باب میں جائیں. 19 باب میں جب پلاطوس کے سامنے پیش کرتا ہے, 18 اور 19 پڑھیں, وہاں 3 مرتبہ پلاطوس کہتا ہے میں اس میں کچھ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. اور ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آپ, کیونکہ یہودی دن شام کو شروع ہوتا ہے, تو موسٹ اسکالرز اگری کرتے ہیں کہ سیکریفائس واز آن دی 14th آف نسان. اب یہاں پر اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا رہا اور سامنے نہیں آیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا خیال ہے, میں نے اس کو جب دیکھا غور سے, پہلے میں نے سوچا بھی چھپ کیوں رہا ہے. دین آبویسلی اس کا وقت نہیں تھا, اور شاید یعنی ٹیکنیکلی اس بات کو باور کرنے کے لیے کہ چونکہ بنی اسرائیل کی جب مخلصی وہاں پر آزادی گناہوں سے ہے, وہاں نشان کیا لگایا گیا, کس کا خون لگایا گیا, برے کا, ہے نا. تختی پر نام کی ویلیو کوئی نہیں تھی, خون کا نشان تھا. اور یسوع نے اس کو پورا کیا. اسی لیے عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے, وہ خود خدا کے حضور خون لے کر پیش ہوا, اپنا خون. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آخری زمانہ میں بیٹے کی معرفت کلام کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چھپ رہا تھا, اگر وہ سامنے نہیں آ رہا تھا, اوائڈ کر رہا تھا, تو پرابلی وقت نہیں تھا. سو دس واز دا رائٹ ٹائم ٹو کم بیفور اینڈ بی اریسٹڈ اینڈ بی سیکریفائسڈ اینڈ ہمارے لیے کلوری پر مصلوب ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھیں دنیاوی طور سر ایک سپرفیشل کرسچینٹی ہوتی ہے, برائے نام, کون میں کرسچن, میں گرجے جانا, چندہ بھی میں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. جب تک آپ کی زندگی کے اندر, میرے اندر یسوع کا خون, میرے اندر نجات نہیں ہے, توبہ نہیں ہے, یسوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور میرا یہ مان ہے کہ جن یہودیوں نے کو میری طرح ڈھیٹ ہوئیں گے نا, وہ کہتے ہو کہ 9 وبائیں گزر گئیں, اب کیا ہو جائے گا, چھوڑو پرے کیا کرنا, ان کے پلاٹھے مارے گئے ہوں گے, کیونکہ خون کا نشان نہیں تھا. تو یسوع کا مرنا اپنے ٹائم پر ہے, خدا کے منصوبے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مرنا میری نجات کا, آپ کی نجات کا, دنیا کی نجات کا سبب ہے. اور اگر ہم اس صلیبی کام سے جس کے لیے وہ آیا, اگر ہم اس سے مستفید نہیں ہوتے, تو یقینی طور پر میں کہتا ہوں
ہم خدا سے محروم ہیں, اس کے جلال سے محروم ہیں. سو یسوع کو اپنانا, یسوع کو جاننا, خون کا نشان زندگی میں لانا, توبہ کرنا, اس کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرنا, ویری امپورٹنٹ. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح اسی لیے انہیں ہونا تو بڑا واضح, اور اگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو سامنے آنا چاہیے, لیکن خداوند یسوع مسیح کا بھی وقت نہیں. جب وقت آئے گا تو وہ سامنے بھی آئیں گے, وہ خود اپنی گرفتاری دیں گے, کوئی انہیں گرفتار بھی نہیں کر سکتا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ میری جان لے, مجھے اپنی جان دینے اور اسے واپس لینے کا اختیار ہے. سو یہ اختیار, یہ اتھارٹی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. ابھی وہ منظر عام پر اس طرح سے کیوں نہیں, کیونکہ کلام بارہا بیان کرتا ہے, یسوع مسیح نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا تو وہ خود پیش ہوں گے, خود سارے کاموں کو کریں گے, اور جب وقت نہیں ہے تو کسی کے پاس اتھارٹی, اختیار نہیں ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے پکڑ سکے. آگے بڑھیں گے اور پادری آئزک صاحب سے جانیں گے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 55ویں آیت میں لکھا ہے, اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. اس آیت کی تشریح فرما دیں. مقدس یوحنا رسول شریعت سے گہری مطابقت رکھتے ہوئے اپنے انجیلی بیان کو ہمارے لیے قلم بند کرتا ہے. بڑا خوبصورت جوئش بیک گراؤنڈ, جو کہ ایک تو تاریخ کی کتابوں کے مطابق ہے, جس کا حوالہ یہاں پر میں ضرور دوں گا, اور دوسرا پھر توریت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے, یقیناً یروشلم کے ارد گرد کا علاقہ. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو خاص طور پر میں پریچرز کے لیے اور پھر ہم سب جو اپنے مسیحی تہواروں پر, جو خاص طور پر جوئش بیک گراؤنڈ سے ہیں, جو خدا نے, جیسے سر اینتھنی جاز لیمول نے بھی ذکر کیا کہ جیسے جب عید فصح ایکچولی یہ پہلی دفعہ منائی گئی جب پہلوٹے مارے گئے اور جب برے کا خون لگایا گیا, تو تیاری بڑی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی اسپرچولی اس بڑے موقع کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ مسیح یسوع کے زمانہ میں بھی لوگ جن کا تعلق دیہات سے, آج شاید ہم سوچیں انہیں کیا پتہ ہے, لیکن اس وقت دیکھیں کہ کیا شعور ہے, کیا شخصی ذمہ داری ہے, کیا احساس ہے کہ نہیں, تیاری بہت ضروری ہے. کون سی تیاری؟ تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. شریعت کا کوئی بھی کام جو خدا نے ان پر عائد کیا تھا وہ اس کو بغیر تیاری نہیں کیا کرتے تھے. وہ اس کے لیے صرف ذہنی طور پر تیار نہیں کہ آج یہ تاریخ ہے ہم کر لیں, بلکہ تیاری کس طرح کی تھی اور کیوں تھی. تو میں نے جیسا کہ کہا کہ مقدس یوحنا ہمیں بڑے گہرے طور پر توریت سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. عید فصح ان کے لیے بہت اہم عید تھی. تیاری کیا تھی؟ احبار کی کتاب 22واں باب اس کی پہلی 6 آیات بیان کرتی ہیں. صرف ایک فریز پڑھوں گا جو کہ دوسرے آیت کا آخری حصہ ہے, اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں, میں خداوند ہوں. تیاری اس لیے اہم تھی کہ سارے مقدس ایام جو تھے خدا نے مقرر کیے تھے, اور اس کے لیے رسمی طور پر ہی صحیح, لیکن وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اس کے لیے تیار کرتے ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو کہ یوحنا ہمیں کسی طرح سے قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں لے جاتا ہے. پچھلی آیت میں ہم نے ذکر سنا کہ یسوع وہاں سے جنگل کے نزدیک ایک علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا. یقیناً شہروں کے علاقوں کے ناموں کی بڑی اہمیت ہے, لیکن افرایم کے نام کو اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے دیکھیں اور پھر عید فصح کی تیاری سے دیکھیں, جب ماضی میں کچھ ہوا ہو جو کہ سنگین ہو, اوفینسو ہو, تو پھر آنے والے وقت میں لوگ اس کو خاص انداز سے کرتے ہیں, بڑا کیئرفل ہو کر کرتے ہیں. اب عید فصح جب تواریخ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ سنجیدگی نظر نہیں آئی. دوسری تواریخ 30واں باب 18ویں سے 19ویں آیت تک ہے, ضرور اسے ڈیٹیل میں پڑھیے گا. 18ویں آیت میں لکھا ہے, دوسری تواریخ 30واں باب, کیونکہ افرایم اور منسی اور اشکار اور زبلون
اب یہ اس دور کے ظاہر بہت بڑا جغرافیائی خطہ ہے، لیکن مسیح کے زمانہ میں ایک چھوٹا سا مقام ہے، لیکن ہمیں اس مقام پر وہ ایک خاص ماضی میں ہوئے واقعے کی طرف لے جاتا ہے اور عید فصح سے اس کا تعلق جوڑے کہ ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تو بھی انہوں نے فصح کو جس طرح لکھا ہے جیسے کہ اخبار بتاتی ہے اس طرح سے نہ کھایا۔ پھر کیا ہے کہ حزقیہ نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے حزقیہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی۔ کتنا ضروری تھا اپنے آپ کو خاص سنجیدگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اس بڑی عید کے لیے تیار کرتے، اور اسی لیے شاید مقدس پولس رسول پہلا کرنتھیوں 11واں باب لکھتے ہوئے ہمیں عشاء ربانی کے لیے، جو کہ فلفلمنٹ ہے عید فصح کی، کیا لکھتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 11واں باب 27ویں آیت، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ رسمی طور پر اپنے آپ کو وہ بے شک تیار کرتے تھے، اور چونکہ افراہیم سے یہ بات جڑ گئی ہوگی کیونکہ کلام میں لکھا ہے ان لوگوں نے نامناسب طور پر فصح کو کھایا، شریک ہوئے، تو جب مسیح یسوع کے ٹائم کی بات ہے اور جہاں ایک وقت ہے، مہلت ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، جس پر روشنی ڈالی گئی، سر اینتھنی نے اس کو بڑا ڈیٹیل سے بتایا۔ آج ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ افراہیم میں گیا جس سے ایک بات جڑی ہوئی تھی کہ نامناسب طور پر غیر سنجیدگی سے کیا۔ آج جب ہم اب ایڈونٹ سے آگے لینٹ کی طرف بڑھیں گے، مقدس ہفتے کی طرف جائیں گے، تو یسوع مسیح اس علاقے میں ہیں، لوگ بڑی سنجیدگی سے دیہات سے یروشلم کو گئے۔ وہ کیوں پہلے چلے جاتے تھے؟ تاکہ ان ایام میں وہیں ٹھہرے، کیونکہ مفسرین اور مورخین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص دن شروع ہونے سے پہلے، جو وہ ایام تھے عید فصح کے، وہ اس باؤنڈری میں یا اس ملحقہ علاقے میں انٹر ہو جاتا تو پھر اس پر کوئی شرعی تقاضے عائد نہیں کیے جاتے تھے کہ کیا تم اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کے عمل سے تم نے گزارا ہے، تو ان کو پھر پیوریفائڈ سمجھا جاتا تھا، پاک تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح کے یروشلم میں آنے اور اپنا خون بہانے سے ہماری حقیقی پاکیزگی ہوئی۔ یسوع مسیح افراہیم کو گیا، افراہیم سے کیا جڑی تھی بات کہ لوگ وہاں سے تواریخ کی کتاب میں غیر سنجیدگی سے انہوں نے فصح میں شرکت کی۔ ہمارے لیے کتنا خوبصورت موقع ہے یوحنا کی انجیل کے مطابق، اسی لیے میں نے کہا جو پریچنگ سے وابستہ ہیں، کہ وہ جغرافیائی کو جانیں، وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے اس جگہ کو جس سے پہلے ایک منفی بات جڑی تھی، اس کی پریزنس نے اسے کیسے مثبت کر دیا۔ شاید ایک ٹائم میں ہم سے بھی کوئی ایسی اوفینسو بات ہوئی ہو، ہم قصوروار ہوں، لیکن یسوع کے جسٹ اس جگہ کو وزٹ کرنے سے اور اس کو اپنے سامنے رکھنے سے اور اس کا خون اپنی زندگیوں میں لینے سے ہی ہم حقیقی پاکیزگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت، بڑی بابرکت اور ہسٹوریکل انفارمیٹیو باتیں جو آپ نے خداوند کے خادم کے وسیلے سے سیکھی ہیں، اور یقیناً بڑا زبردست جو پرانے عہد نامے میں سے ایک ایگزامپل بیان کی، پھر خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وقت عید فصح جو ہو رہی ہے، یہ آخری عید فصح ہے جو مسیحی ایمان کے مطابق منائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا فصح جو ہے یعنی مسیح یسوع خود قربان ہوا، اور اس کے بعد مقدس پالوس جو ہیں وہ اس فصح کو منانے کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے تو عید فصح ہے، لیکن ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا بدن عشاء ربانی ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ ہمارا بھی فصح، یعنی جس طرح سے یہودیوں کے لیے ایک قربانی ہوئی، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ایک برہ جو ہے وہ قربان ہوا ہے، ہمارا بھی فصح قربان ہوا، یعنی مسیح قربان ہوا۔ جس طرح سے وہ اسے سیلیبریٹ کرتے، آج مسیحی بھی ہر چرچ، ہر کلیسیا میں اسے کوئی منتھلی کرتا ہے، کوئی ٹوائس اے منتھ کرتا ہے، مہینے میں 2 دفعہ بھی کئی چرچز ایسے ہیں جو ہر سنڈے اس کو کرتے ہیں۔ سو اس کے لیے بہت ساری ایگزامپلز ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہیں کہ لوگ روز بھی اس میں شامل ہوتے تھے، یا جب بھی وہ جمع ہوتے اکٹھے ہوتے تھے تب اس پاک میز میں شامل ہوتے تھے۔ تو بڑی زبردست اس ہسٹوریکل چیز کو پھر آج کے دور میں اپلائی کیا گیا ہے کہ جس طرح انہیں پاکیزگی کی، آج بھی ہمیں مسیح کے بدن میں شامل ہونے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اس پاکیزگی کے معیار تک پہنچنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس معیار تک نہیں پہنچا سکتی، یہ صرف
فقط مسیح کا بیش قیمت خون ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے اور جس کے وسیلے سے ہم پاک کیے جاتے ہیں. پریز گاڈ. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، اینتھنی اعجاز لیمل صاحب سے گفتگو کا ایک دفعہ پھر آغاز کریں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 56ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اس بات کی وضاحت فرما دے پلیز. اچھا دیکھیے، اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں چیک کر رہا تھا ایکسپوزیٹرز کمنٹری، اس کو دیکھ رہا تھا میں. مجھے تھوڑا سا مشکل لگا، میں نے کہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل لیں. ادھر وہ دو، اس کی وضاحت وہ دو طریقوں سے کرتا ہے اس آیت کی. ایک وہ کرتا ہے کہ جو پبلک تھی نا، ظاہر ہے لازرس کے بعد تو ایک دم ہی وہ کیا کہتے ہیں، جنگل فائر نہیں کہتے، وہ چکر ہو گیا لازرس کے بعد نا جی اٹھنے کے. اب اس میں جو پبلک ہے، پبلک کئی تو یہ چاہ رہے تھے کہ اگر وہ ہیکل میں آئے، ظاہر فسح، کیونکہ فسح پر ہر بالغ شخص لازمی طور پر شامل ہوتا تھا، یہ لازم تھا. بلکہ جو یہودی یروشلم سے باہر رہتے تھے، ہم شمعون کرینی کا پڑھتے ہیں، تو وہ لیبیا سے اسپیشلی آیا ہوا تھا. تو یہ ہر یہودی کی ایک خواہش تھی، دلینہ خواہش ہوتی تھی کہ کم سے کم ایک فسح یروشلم میں کریں. ٹھیک ہے، قانون بھی تھا نا، ایک قانون بھی تھا پر ایک خواہش بھی تھی. اچھا اب دیکھیے، اس میں کچھ لوگ تھے جو شاید تلاش کر رہے تھے ہم دیکھیں بھی کون ہے یسوع کی، اس کی اتنی مطلب لازر کو زندہ کر دیا. بلکہ جب یہ یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہو تب بھی لوگ یسوع کو دیکھنے آئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد چند ایک اس خیال سے آئے ہوں گے یار شاید کوئی اور معجزہ کرے، ہم معجزہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ یہ بھی نقطے سے آئے، سوچ سے آئے، کیونکہ تعلیمات بھی اس کی بڑی پاپولر ہو گئی تھی. ہم جب پہاڑی واز پڑھتے ہیں متی میں تو لکھا ہے صاحب اختیار کی طرح، اس کی ٹیچنگز کچھ اس موڈ سے آئے تھے کہ چلو ہمیں موقع ملے گا سننے کا. اور شاید کچھ کو اسپیشلی ہو سکتا ہے، یہ بائبل نہیں بتاتی، لیکن شاید سنیڈر نے کہا ہوگا بھی اگر تم شناخت کر دو تو تمہیں تو 2-4 روپے انعام میں مل جائیں گے. تو یہ تو پبلک کی ایٹیچیوڈ تھا اس میں، اس پوائنٹ آف ویو سے. اب بات رہی ان کی سنہیڈرن کی. سنہیڈرن نے جب یہ پبلش کیا، اس کے جو اس کو پکڑوانے کا جو آرڈر دیا، وہ ڈیفینیٹلی انتظار میں تھے، کیونکہ ایک کٹر یہودی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لازمی آئے گا، اور وہ اگر آئے گا تو اس کو پکڑیں گے. اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو، دو پوائنٹ آف ویو آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ وہ اس کو مطلب پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب کام ختم کریں یسوع المسیح کا، تاکہ سارا سسٹم غلط ٹھیک کلوز ہو جائے. اچھا اب ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری انٹرسٹنگ، متی 22 باب سے لے کر 26 کی شروع تک اب چیپٹر دیکھیں، یہ یسوع مسیح کا آلموسٹ لاسٹ ڈسکورس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 23واں ہیکل کے اندر ہی ہے، اور وہ بھی آپ پڑھیں بڑے دھیان سے، ادھر 8 مرتبہ وہ کہتا ہے تم پر افسوس. گریک کے اندر جو لفظ ترجمہ ہم افسوس کرتے ہیں انگریزی میں وہ کرتے وہ unto you، it simply means دکھ کی بات ہے. it's very sad. اور وہاں پر آپ دیکھیں انہی لوگوں کو جو اب مطلب یہ کاہن اور یہ سنہیڈرن پکڑنے کے چکر میں ہیں، انہی لوگوں کو 23 چیپٹر میں یسوع المسیح مخاطب ہوتا ہے اور سخت کلام دیتا ہے ان کو. اور سخت کلام اس لیے کہ انہیں وہاں بڑے سخت لفظ ہیں، اندھے، تم اندھے ہو کے کرتے ہو، تم ریاکار ہو،
ٹھیک ہے, بڑی سخت, کو دھیان سے پڑھے اس کو, بہت سخت ہے وہ باتیں. اب دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک تو سپر اسپریچول ہے, یس ٹھیک ہے, خام خواہ کی روحانیت یعنی شو کرنی, اندر سے دل صاف نہیں ہے ان کا. میں آپ کو پھر لے جانا چاہتا ہوں بڑا فیمس سامری نیک سامری کی سٹوری. وہ خام خواہ یسوع نے نہیں فرمائی, یس وہ چلاک آدمی تھا, اس نے کہا بڑا, اس نے کہا تو نہیں جانتا خدا سے محبت, پڑوسی اپنی مانند پیار کر. اس نے کہا میرا پڑوسی کون ہے؟ اب ان میں دو بندے کون ہیں جو اگنور کرتے ہیں اس زخمی آدمی کو؟ کون ہے وہ؟ کاہن اور لاوی, مذہبی رہنما نا. یس اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ظاہر ہے سینہیڈرن کا صدر ہونا کیفا کے لیے بڑی بات تھی. جیسے ہم آج کہیں جی آج وہ آرچ بشپ ہے یا ماڈریٹر ہے, جو بھی ہمارے لقب ہیں, ہم اس میں ٹائٹل میں پھنس جاتے ہیں. اور سامری کا جو مثال ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ کہن اور وہ جو لاوی تھا وہ اپنے رول اور جو اس کا مذہبی کردار ہے اس میں پھنسا ہوا تھا. اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ بندہ زخمی ہے, مر جائے گا, ادمو ہے, نہیں. اس کا صرف یہ تھا کہ میں کہیں اگر ہاتھ لگا دیا یہ شاید مرا ہوا ہے, میں 7 دن ناپاک ہو جاؤں گا. اس کو یہ فکر تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہبی رول کو جب امپورٹنس دیتے ہیں نا, وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی مذہبی رول ہو, چاہے پادری ہو, بشپ ہو, خادم ہو, مبشر ہو, یہ رول خدمت کا ہے, خادم کا رول ہے. اور خادم کا رول از سمپلی سروس ٹو دا پیپل. اور سامری نے کیا کیا؟ سروس دی. اس کو وہ اب سامری یہودیوں کی بڑی سخت لگتی تھی, آپ سب جانتے ہیں سارے وقائع کو. اور اگر یہودی کو کہو کہ سامری نے نیکی کا کام کیا تو وہ تو ایک طرح گالی تھی یہودی کے لیے. لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے کردار میں نہ پھنس جائیں. یہاں ان کے سامنے ایک ہی تھا, اس کو پکڑے یسوع کو, ٹھیک ہے, جو بھی انہوں نے کوشش کی, شکنجا ڈالا, جال ڈالا, پلان کیا, سارا کچھ کیا. تو ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہمیں اپنے کردار کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, ہمیں پازیٹیولی اس کو لے کر چلنا چاہیے. کاہنوں کی طرح نہیں, ریاکاری نہیں, دل کے اندر سے, دل سے ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. یس, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً یہ سب لوگ جو یسوع کو پکڑنے کا کوئی موقع تلاش کر رہے ہیں, یہ سب وہ ریاکار تھے جو نیکی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ یسوع مسیح کو ہی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اس طرح سے مطلب ہماری جو اندرونی حالت ہے اس کو دنیا کے سامنے ایسے واشگاف الفاظ میں بیان کرتا ہے, اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, مار دینے کے لیے. تو یہ اپنی جو کمزوری ہے, کمی ہے, جو اپنے اندر خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. لیکن جو سرزنش کرتا ہے ان کے گناہ پر یا ملامت کرتا ہے, اس کو وہ مار دینے کے لیے تیار ہیں. بہت دفعہ ایسی حالت ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں میں موجود ہے کہ اپنے گناہ کو, خرابی کو دور نہیں کرنا, اور خرابی پر کوئی نکتہ چینی کرے تو اس کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں. کہ یہ جیسے پادری صاحبان چرچز میں کلام سناتے ہیں تو کلام تو جیسا ہے ویسا ہی سنانا ہے. اب جن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے وہ پادری صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ پادری صاحب نے سانو لا کے سنایا, مطلب ہمیں جان بوجھ کے انہوں نے یہ کلام سنایا ہے. مطلب وہ پادری صاحب کے خلاف ہو جائیں گے لیکن اپنے اندر پائی جانے والی خرابی دور نہیں کریں گے. اس طرح کا ماحول اس وقت بنا ہوا تھا کہ وہ اپنی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ یسوع مسیح کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے کہ بس اسے ہی مٹا دو, اسے ہی ختم کر دو, تاکہ جیسا ہم چال چل رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی سرزنش کرنے والا نہ ہو, اور ہم ہی لوگوں کے لیے ہیرو. جیسے ابھی خدا ان کے خادم نے لفظ استعمال کیا کہ سپر اسپرچول وہ بنے ہوئے تھے, بڑے پارسا, بڑے روحانی بنے ہوئے تھے. تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اس طرح کا نام ہے وہ قائم رہے, اور خداوند یسوع مسیح جو ہماری اصلیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے, کبھی ریاکار کہہ کے پکارتے ہیں, کبھی سفیدی پھری ہوئی قبریں کہہ کر پکارتے ہیں, اور کبھی وہ گنہگار کہہ کر پکارتے ہیں, اور اس طرح کے سخت الفاظ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ کو دور کرتے, اپنی ریاکاری کو دور کرتے,
اپنی منافقت کو دور کرتے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم اسی کو ختم کر دیتے ہیں. سو اس کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور 57ویں آیت سے متعلق ہم سیکھیں گے پادری صاحب سے. پادری صاحب، یہاں 57ویں آیت میں لکھا ہے، اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں. اس آیت کی ذرا وضاحت فرما دیں. چونکہ یہ صرف اس باب کی ہی آخری آیت نہیں، بلکہ جو اس ٹائم تک کا سب سے ہاٹ ایشو تھا، اس کی بھی ایک طرح سے فائنل ڈیکلیریشن ہے. اس لیے اس کو میں اس انداز سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا، اور ان کا حکم پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ جب مقدس یوحنا بیان کرتا ہے مسیح کے نئے حکم کی بابت، تو اس بنا پر میں اسے اولڈ کمانڈمنٹ کہوں گا کہ وہ ابھی تک اپنی پرانی انسانیت میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. کوئی روحانی طور پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے ٹو سیک جیزس. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو معلوم ہو. دوسرا پہلو جو میں رکھنا چاہوں گا، چونکہ اسکالرلی حلقہ ہے جو کہ کلام کی گہرائیوں سے واقف ہے اور اس کو لوگوں پر، اپنی جماعت پر ظاہر کرنے والا ہے، تو کلام مقدس میں ایک چیز بڑی واضح ہے جو خاص طور پہ جب سلیمان بادشاہ نے دعا کی تو تب خدا نے کلام کیا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں میرے دیدار کے طالب ہوں. تو جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ طالب ہونا چاہ رہے ہیں، وہ جس میں خدا ہم پر ظاہر ہوا، اکلوتے بیٹے کا جلال. اور پھر یہ کہ وہ کہاں ہے، اور ہمارا خدا تو خود ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور یہ کہ وہ کتنا خدا کے بیٹے کے قریب ہو کر بھی اس سے دور تھے، وہ کہاں ہے. اور آخری اگر تو اطلاع دے کہ یہ آفیشیل ڈیوٹی تو ان کی تھی. جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو بھی انہیں نہیں معلوم، ان کی ذمہ داری تھی کاہنوں کی، فقیوں کی، کہ وہ ظاہر کریں. نوشتہ جانتے ہیں لیکن تب بھی معلوم نہیں جب مجوسی ان کے پاس آئے. اور لاسٹ ہے کہ تاکہ اسے پکڑ لیں. اور وہ جن کی ذمہ داری ہے کہ کسی کی جو کسی کو پیوست کریں خدا میں، خدا کے قریب اتنا لے جائیں کہ وہ اس سے منسلک ہو جائے. جیسے کہ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے بھی پکڑا. لیکن کیا کہ ان سارے پہلوؤں میں ان کی انٹینشن، ان کی انا، ان کی ضد اور ان کا جو ایک طرح کا روحانی غرور ہے نا، جو مذہبی غرور ہے، ہماری سیٹ نہ ہم سے کوئی لے لے، وہ سب عیاں ہے. تو یہ کہ سردار کاہنوں اور فقیوں نے حکم دے رکھا تھا، تو مقدس یوحنا ہی بیان کرتا ہے اور ایک کلیئر ڈسکرپشن ہمارے سامنے لاتا ہے. ایک وہ حکم جو کہ آج مذہبی اقتدار والے دیتے ہیں، لیکن جو مسیح یسوع نے اس کے فوراً بعد دیا، جو کہ علیم کل ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ یقیناً جانتا ہوگا کہ انہوں نے کیا حکم دیا، یہ میری طاق میں ہے. لیکن مسیح نے کیا حکم دیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. خدا کی محبت ان کے درمیان میں ظاہر ہوئی ہے، لیکن یہ اس کو نہ پہچان سکے. اور پھر بھی دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے. اس ٹائم میں عید فصح کے موقع پر پورے یروشلم اور پھر ہیکل کا بھی جتنا علاقہ تھا، اندر ہو یا باہر، ایک ہی ڈسکشن ہوگی جو ہمارے ہاں اکثر ہوتی ہے. آج ہمیں یہ فیسلٹیز ہیں، پوسٹ لگا دی جاتی ہے، پکچر لگا دی جاتی ہے، اوپر لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یسوع کے لیے انہوں نے یہ کہا، وہ کہاں ہے، لیکن یہ کہ وہ درستی کے ساتھ، راستی کے ساتھ اس کو نہ اپنا سکے، نہ اس تک پہنچ سکے. تو جب لازر کو زندہ کرنے کی بات ہے، یسوع مسیح اب تک ان کی ڈسکشن کا حصہ ہے، اس کے کاموں سے وہ واقف ہیں، لیکن اب بھی وہ کیا چاہتے ہیں، تاکہ اسے پکڑ لیں، اریسٹ ہم. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اب جس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہوگا، یہ ڈیسیجن لیا ہوگا تو کہ اسے پکڑ لیں، تو وہیں پر آخری اس میٹنگ میں، یا ریسنٹ میٹنگ جسے کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ورڈکٹ بھی دے دیا ہوگا، ججمنٹ دے دی ہوگی کہ بس پکڑ کے تو اب اسے ہم قتل کر دیں. پہلے قتل کی کوشش میں تھے یا کوشش کرنے لگے، اب انہوں نے اس کو فائنل ڈیسیجن کے طور پہ دنیا کے آگے رکھ دیا، جی اب بس پکڑیں گے اور اس کو مصلوب کریں گے. تو یہ کہ یوحنا نے جس انداز سے اس کو کنکلوڈ کیا، ایک طرف وہ بہت دنیاوی معنی جو کہ
مذہبی اقتدار والوں کا دنیاوی پہلو اس کو رکھتا ہے، لیکن اندر ہی ہمارے لیے ایک روحانی پہلو بھی وہ رکھتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم خدا سے دور تو نہیں، پھر ہم کس انداز سے اسے پا لینا چاہتے ہیں یا پکڑ لینا چاہتے ہیں. آیا سردار کائنوں اور فریسیوں کے انداز سے پکڑنا چاہتے ہیں یا اس انداز سے جو کہ اس عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا کہ اس ایک بار پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی. اور چونکہ ہم ایک پنجابی کلچر میں بھی ہیں اور گیت کوٹ کرنا چاہوں گا لاسٹ میں جو ہماری عبادتی زندگی کا حصہ ہے، یسو ناصری دا پلہ جنہیں پھڑ لیا ہے پیر عرشاں تے انہیں دھر لیا ہے. شکریہ. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خدام کے وسیلے سے سنی ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو پاج صاحب. تھینک یو سو مچ. ابھی بھی آپ کے پاس کچھ سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائی درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.